اس کے پاس ایک بندہ جا کے کہ یار مجھے یہ دے دو، چیز مانگ لے، اور وہ شخص آگے سے کچھ بھی نہ دے، آپ اس شخص کو کنجوس کہیں گے؟ بولیے، اس لیے کہ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ دوسرا ہے ایک صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، وہ کچھ بھی نہ دے تو اسے کنجوس کہیں گے؟ اس لیے کنجوس ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس ہو مگر نہ دے، جس کے پاس ہو مگر۔ رب نے کہا کہ میرے حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کے پاس ہے بھی صحیح، بتاتے بھی ہیں، ہے بھی صحیح اور بتاتے بھی۔ اب یہاں پر ان آیتوں کو دیکھ کر جو لوگ آقا کے مقام کی فضیلت کے انکار کرتے وہ ان آیتوں کو دلیل بناتے۔ اللہ کے بندے، یہ حضور کا مقام نہیں، یہ آقا کی شان ابدیت کا اظہار ہے۔ حضور کو یوں نہ دیکھو جیسے آقا اپنے آپ کو خود دکھاتے ہیں، بلکہ یوں دیکھو جیسے خدا دکھانا چاہتا ہے۔ حضور اپنے آپ کو مٹا کر پیش کرتے ہیں، خدا بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ حضور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب میں تو تجھے قیامت تیرے سج کے ساتھ عطا کروں گا۔ ایک طرف یہ ابدیت کا اظہار ہے، وہ محبوبیت ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہو؟ ہمارا عقیدہ حضور کی ابدیت پر ہونا چاہیے یا محبوبیت پر ہونا چاہیے؟ بولیے، حضور کی ابدیت خدا کے لیے ہے، محبوبیت کائنات کے لیے، رب کے لیے۔ اللہ رب العزت بتاتا ہے میرے حبیب کو یوں نہ دیکھو جیسے وہ خود دکھاتے ہیں، کہ یوں دیکھو جیسے میں دکھا رہا ہوں۔ اس لیے حضور کی ابدیت کو آقا کا مقام نہ سمجھو، حضور کا مقام وہ ہے جو رب دکھا رہا ہے۔ اور رب کیا دکھاتا ہے؟ میں نے تو تیری قسمیں کھانا بھی اپنے پر لازم کر رکھا ہے، جس دھرتی پر تیرے قدم لگ جائے میں تو اس دھرتی کی قسمیں کھاتا ہوں، اور میں خدا ہو کر جب اپنی قسم اٹھانا چاہتا ہوں چاہوں تو رب العالمین کہہ سکتا ہوں، کسی حوالے سے بھی قسم کھا سکتا ہوں، مگر میں اپنی قسم بھی تیری نسبت سے کھاتا ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون کہہ کر کہ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ یہ اللہ رب العزت شان محبوبیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حاضرین محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں میں گمراہی پائی جا رہی ہے۔ یہ دونوں عقیدے حق ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بشریت بھی، ان کی نورانیت بھی، فضیلت بھی، مثلیت بھی، دونوں کو مانو، مگر زور سارا ان کی فضیلت پر لگا دو۔ ہاں، اگر کبھی موقع ملے کسی جگہ پر فقط بشریت بیان کرنی پڑ جائے، موقع آ سکتا، وقت آ سکتا ہے، اگر فقط بشریت بیان کرنا پڑے تو فضیلت کو بھی ساتھ بیان کرو، اور اگر دونوں میں سے ایک بیان کرنا ہو تو بشریت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، فقط فضیلت کو بیان کرو۔ اس لیے کہ فضیلت کو بیان کرنا خود خدا کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر کیا، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی بشریت کو نہیں، فقط فضیلت کو بیان کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میری کتاب میں میری مریم کا ذکر کر۔ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے کٹ کر گھر کے مشرقی کونے میں مجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی، فضیلت کو بیان کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میری کتاب میں میرے ابراہیم کا ذکر کر۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ میرے بڑے سچے نبی تھے۔ اب بتائیے قرآن فضیلت بیان کر رہا ہے یا بشریت کر رہا ہے؟ بولیے، یہ فضیلت کا بیان ہے یا مثلیت کا بیان ہے؟ اللہ پاک فقط فضیلت بیان کر رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر بھی کر۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، وہ نفس کی قیدوں سے خلاصی پانے والے اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، میری کتاب میں میرے اسماعیل کا بھی ذکر کر، وہ وعدوں کے سچے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، انہ کان صدیقا نبیا، اس کتاب میں میرے ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ ابْنَا داؤد، میری کتاب میں میرے داؤد کا بھی ذکر کر کہ ذَلْ عَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ ابْنَا ایوب، میرے ایوب کا بھی ذکر کر۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاہِیم وَإِسْحَاقَ وَیعقوب، میرے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا ذکر کر۔
والکفل وکل من ان ساروں کا ذکر کریں. یہ سارے خیر والے لوگ تھے. بنے والے تو فقط فضیلت بیان کرتا ہے. فرماتا ہے کلن جعلنا من الصالحین، ہم نے سب کو صالح بنایا تھا. یہ اللہ والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، صدیق تھے، سچے تھے. ان کی فضیلت کا بیان کر کے اللہ پاک یہ سنت دیتا ہے کہ کبھی ایک چیز بیان کرنی ہو تو بشریت کی ضرورت نہیں، انبیاء کی فقط فضیلت کو بیان کیا کرو. اس لیے انبیاء کی فضیلت میں یہ ایمان کا سامان رکھا ہے. فقط بشریت بیان کرنا وہ کفار کا شیوا تھا، وہ مشرکین کا شیوا. میں نے بڑی آیت ہے آپ کو پہلے، وہ ان کی بولی تھی. سمجھ جاؤ جسے میرے آقا کی شان نظر آئے، فضیلت نظر آئے، رب کی سنت والا ہے، اور جیسے حضور کی محض بشریت نظر آئے وہ کفار کی سنت والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب، حضور کی حاضری اور حضوری عطا فرمائے. آقا علیہ السلام کے در دولت کے ساتھ تعلق کی غلامی عطا فرمائے. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی آپ نے ذکر خود کیا، آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی فضیلت کو بیان کیا. بہرکیف یہ طویل موضوع ہے. اللہ رب العزت جتنا بیان کیا برکت سے ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب، حضور کی محبت اور غلامی عطا فرمائے. آقا کی حضوری عطا فرمائے. حضور کی بشریت کا عقیدہ اور حضور کی فضیلت پر اصرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.